حضرت جابر نے سرکار سے عرض لگائی کہ میرے آقا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی شے کو پیدا فرمایا؟ تو یہ جو آگے نبی نے بیان کیا، اس حدیث کو حدیث نور کہا جاتا ہے، بڑی اہمیت ہے۔ تو جب حضرت جابر نے سوال کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پیارے جابر، یہ پوچھا ہے کہ رب نے کون سی شے سب سے پہلے پیدا فرمائی؟ تو جابر سن لو، وہ تیرے نبی کا نور ہے، رب نے جسے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اے جابر، وہ تیرے نبی کا نور ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر اس میں سے ہر خیر پیدا کی، اس کے بعد ہر شے پیدا کی۔ جب اس نور کو پیدا فرمایا تو اسے 12,000 سال تک، اب یہاں سے غور کیجئے گا، 12,000 سال اور اس کے بعد عرصے کتنے ہو رہے ہیں اس پر غور کیجئے گا، طبیعت میں انشاءاللہ بڑی زبردست خوشبو پیدا ہوگی۔ یعنی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس نور کو جب رب نے پیدا فرمایا تو اسے 12,000 سال تک مقام قرب پر اپنے سامنے فائز رکھا۔ یعنی جب رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تو مقام قرب پر اپنے سامنے اس نور کو 12,000 سال تک رب خود اپنے ہی نور کو دیکھتا رہا، مقام قرب میں رکھا۔ 12,000 سال تک مقام قرب پہ اپنے سامنے فائز رکھا، پھر اس کے 4 حصے کیے، اس نور کے 4 حصے کیے، یعنی 12,000 سال کے بعد اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے عرش و کرسی، دوسرے حصے سے حاملین عرش، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے گئے، دوسرے حصے سے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے حاملین عرش اور خازنین کرسی پیدا کیے، پھر چوتھے حصے کو رب نے مقام محبت پر 12,000 سال رکھا۔ یعنی 3 حصوں سے پیدا فرمایا، پھر اس میں سے جو چوتھا حصہ رہا، اس چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے مقام محبت پر 12,000 سال تک رکھا۔ پھر 12,000 سال کے بعد اسے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، اس نور کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک سے قلم بنایا، 9 قلم، یہ وہ چیزیں ہیں، یہاں کا قلم نہ سننا، 9 قلم، یعنی قلم کی خصوصیت یہ ہے کہ رب اس سے کہتا ہے لکھ تو وہ رب کی مرضی کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ لوح محفوظ پر جو تحریریں ہیں اس کو تختی کہتے ہیں، لوح مانے تختی، اور اسی قلم سے اس پر تحریریں لکھی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح بنایا، تیسرے حصے سے جنت بنائی، پھر چوتھے کو مقام خوف پر 12,000 سال تک رکھا۔ پھر چوتھے حصے کو مقام خوف پر 12,000 سال، پھر اس کے بعد رب نے اس کے بھی 4 حصے کیے، اس کے بھی 4 حصے کیے۔ ایک سے ملائکہ کو پیدا کیا، اور یہ سب جو حصے ہو رہے ہیں کس کا نور ہے؟ میرے نبی کا نور ہے، یہ یاد رکھیں، سرکار ہی کا یہ نور ہے جس سے ساری چیزیں بن رہی ہیں، اس پر غور رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12,000 سال کے بعد اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔
اور ایک سے قلم دوسرے سے لو تیسرے سے جنت بنائی، پھر چوتھے کو مقام خوف پر 12,000 سال تک رکھا، پھر اس کے بھی 4 حصے کیے، ایک جز سے ملائکہ یعنی فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے سے سورج کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے چاند کو پیدا کیا اور ستاروں کو بنایا، پھر چوتھے جز کو مقام رجا پر 12,000 سال تک رکھا۔ پھر چوتھے حصے کو اس میں سے مقام رجا پر 12,000 سال تک رکھا، پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک سے عقل بنائی، دوسرے سے علم و حکمت اور تیسرے سے عصمت و توفیق بنائی، پھر چوتھے کو مقام حیا پر 12,000 سال تک رکھا۔ چوتھے حصے کو مقام حیا پر 12,000 سال تک رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر کرم فرمائی تو اس نور کو پسینہ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کیجئے گا، بہت اہم چیز ہے جو میں نے بہت کتابوں سے نچوڑ ایک دم مغز ہے، یہ ہم لے رہے ہیں، یہ سرچ ہے کئی دنوں کی جو آپ کو مغز کی صورت میں بالکل چند منٹوں میں دیے گئے۔ تو کیا ہوا؟ نظر کرم فرمائی تو اس نور کو پسینہ آیا جس سے 1,40,000 یا 24,000 نور کے قطرے جھڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس نور پہ رب نے نگاہ کرم فرمایا تو اس کو پسینے آئے، اور اس نور کے جو پسینے کے قطرے بنے وہ 1,24,000 نور کے قطرے ٹپکے، اس نور سے پسینے ہو کر کے 1,24,000 قطرے جھڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے کسی نبی اور رسول کی روح پیدا فرمائی۔ خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبر کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمین تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، آقا بنے تو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس 1,24,000 قطروں سے کوئی نبی بنایا، کوئی رسول بنایا، یعنی ان پیغمبروں کی ارواح کو پروردگار عالم نے تکلیف دی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر یعنی جن روحوں کو 1,24,000 قطروں سے 1,24,000 روحیں نبی اور رسول کی پیدا ہوئی، پھر ان 1,24,000 روحوں نے مل کر سانس لیا۔ 1,24,000 روحوں نے مل کر کیا لیا؟ سانس لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سانسوں سے تا قیامت آنے والے اولیاء، شہداء، سعداء اور فرما برداروں کو پیدا فرمایا۔ یعنی 1,24,000 نور کے قطرے جھڑے، ان سے 1,24,000 نبی اور رسول کی روحیں بنی، پھر ان روحوں نے سانس لیا، تو ان سانسوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء، شہداء، قطب، ابدال، یہ ساری عظیم مقدس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔
تو یہ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تو جابر سن لو عرش میرے نور سے، سبحان اللہ، کرسی میرے نور سے، کرو بیاں میرے نور سے، روحانیت والے میرے نور سے، ملائکہ میرے نور سے، جنت اور اس کی تمام نعمتیں میرے نور سے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے، شمس و قمر اور ستارے میرے نور سے، عقل و توفیق میرے نور سے، ارواح رسل و انبیاء میرے نور سے، شہداء اور صالحین میرے نور کے فیض سے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے چوتھے جز کو ہر پردے میں 1,000 سال تک رکھا، اور یہ مقامات عبودیت، سکینہ، صبر اور صدق و یقین کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 1000 سال تک ہر پردے میں غوطہ زن رکھا۔ جب اسے ان پردوں سے نکالا اور اسے زمین پر متمکن کیا تو اس سے مشرق و مغرب یوں روشن ہوئے جیسے تاریک رات میں چراغ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین سے پیدا کیا تو ان کی پیشانی میں وہ نور رکھا۔ حضرت آدم کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کو رکھا، پھر اسے حضرت شیس علیہ السلام کی پشت میں منتقل کیا، پھر وہ طاہر سے طیب اور طیب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا ہوا عبداللہ ابن عبد المطلب کی پشت میں، اور پھر آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم ناز میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں پیدا فرما کر رسول کا سردار، آخری نبی، رحمت للعالمین اور روشن آدھا والوں کا قائد بنایا، تو اے جابریو تیرے نبی کے نور کی